السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ ایذا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بس وہ گولی مارتا ہے یا آپ کو ہاتھ سے کوئی طنز مزاح، ایسے ہی دل کو تکلیف، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ سامان نکال کر یہ راستے میں کیوں رکھا ہے پڑوسی کے؟ اس سے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ پڑوسی کی ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، جو بھی اس سے پوچھتا تو پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب آداب کی روایت ہے۔ تو پڑوسیوں کا بہت حق ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب صحابہ کرام اس کے ساتھ بیٹھے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کو ڈر ہوا کہیں ہماری جائیداد میں پڑوسی کا حصہ نہ کر دے۔ پڑوسی کے لیے برے القاب، زور سے آواز میں بات کرنا، باہر کچرا رکھنا، کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنا تاکہ اس کو ناگوار گزرے، یہ سارے ایذا میں آ جاتے ہیں۔ کوئی شریف پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے لیکن اندر ہی اندر ان کا دل کڑھتا رہتا ہے پڑوسی کے لیے۔ تو یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ، محبت کا، کیونکہ پڑوسیوں کا بہت حق ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج ہم نیا پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پارہ ہمارا 6 ہے اور یہ بہت پہلی آیت بہت اہم ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا باہر نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں ہیں۔ اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقویٰ اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کی روش، اس کی آج آیت آئے گی، کیونکہ یہ بھی آیت آئے گی کہ برائی کو بھلائی سے مٹا دو، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا نیا پارا 6 لا یحب اللہ الجہر، ہماری صورت النساء کنٹینیو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اولئک هم الکافرون حقا، وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، وکان اللہ غفورا رحیما۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ أکبر من ذلک فقالوا أرنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ بارک اللہ فی 153 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 148 نیا پارا لا یحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا۔
لا یحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ جہر آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری کے، بات بری کے، من القول یعنی اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے، ایک تو اللہ کو شکایتی رویہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے بھی تو آہستہ دھیمی آواز میں اس کو نرمی سے سمجھائیں، کھلم کھلا نہیں، تاکہ دوسرے اس کی وہ بات سنیں اور ان کے دل میں بھی ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ بالسوء من القول ساتھ بری بات کے، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا، ظاہر ضرور کھلم کھلا بد دعا یا کسی کے کو برا کہنا، تو یہ بھلے آپ کو کسی سے تکلیف ہوئی ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی برائی کی جائے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہو اپنا مسئلہ کسی کے پاس لے جائے اور اس کا حل تلاش کر لیا جائے، کسی کو اجازت نہیں کو کسی کو بد دعا دے، دل میں عداوت رکھے۔ اسلام اچھے اخلاق کی اجازت دیتا ہے، ہمارا اسلام عدل انصاف والا دین ہے۔ اللہ نے یہاں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے تکلیف ہوئی ہے تو یہ بھی چھپا کے کسی کو اس کی شکایت کرنے کی اجازت ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا برسر عام کیا جائے، یہ گناہ ہے۔ تو ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اس سے ایک استثنا ہے، ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے، جس سے ایک تو فائدہ یہ مطلب کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے، جیسے ہم نے اسٹارٹنگ پڑھا تھا، نبی کریم نے پڑوسی کے لیے کہا کہ اپنا سامان باہر رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو ایسی سچویشن اگر کوئی آپ پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور ہے اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو نیک کام، بھلائی کے کام، دوسروں کے کام آنا، نیکی کا کام کرنا، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو خیرن کوئی نیکی، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو یا تم درگزر کر دو، یعنی تمہیں کسی سے بدلہ لینے کی طاقت ہے، قدرت کے باوجود معاف کرنا یہ بہتر ہے، او تعفو کہ یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ یہاں ہمیں حکم مل رہا ہے کہ برائی کو بھلائی سے مٹا دو، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، مظلوم کی دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر، وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، یہ آیت آتی ہے، یہ آگے آئے گی، پھر وحی کے بعد اس کا مسئلہ سلجھایا گیا، اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کرنا بہتر ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، کیا جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے کہ چلو بھلے یہی تکبر کرے، چلو یہی مجھ سے بھلی جھگڑا کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے درمیان رہ کر صبر کرنا جہاد ہے، خاص کر کے جوائنٹ فیملی میں رہ کر صبر کرنا جہاد ہے، تو اس کے لیے ان الذین یکفرون باللہ بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وہ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کی، ویریدون وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ درمیان اللہ کے، ورسلہ اور اس کے رسول کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن بعض ونکفر ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا۔
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں درمیان اس کے کوئی راستہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، سبیلا اس راستے کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچائے۔ اب وہ جیسے یہودی تھے وہ موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہاں کوئی شخص ہمیں سب پر ایمان لانا ہے۔ جب آخری نبی آ گیا تو آخری نبی کو اگر کوئی انکار کرے گا تو یعنی سارے نبیوں کا انکار، تو یہاں ہمیں یہ راہ ملتی ہے کہ ہم سارے نبیوں کو ایمان لائیں، اور آخری نبی پر تو ضروری ہے ایمان۔ اولئک ھم الکافرون حقا، اوپر کیا بتایا گیا، وہ کہتے ہیں ہم کچھ پر ایمان لائیں گے کچھ نہیں پر ایمان لائیں گے، تو اللہ نے کیا کہا، یہی لوگ ہیں ہم کافر حقا، سچے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ رسوا کرنے والا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسولوں کی عزت نہیں کی، توہین کی۔ کفار کی کئی اقسام ہیں، محض اپنی خواہشات بن کر کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بلکہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے رسوائی والا عذاب تیار رکھا ہے۔ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار۔ والذین آمنوا باللہ، اب اس کے اگینسٹ میں آتا ہے، وہ جو کافر ہیں وہ رسولوں کا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کے اگینسٹ میں والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں انہوں نے تفریق کی درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں عنقریب وہ دے گا انہیں اجر ان کا۔ اجر کب ملتا ہے؟ کام کرنے کے بعد اجرت ملتی ہے، اچھے کام کی اچھی اجرت، برے کام کی بری اجرت۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، باقی 1,24,000 پیغمبر ہم سب اکثر پڑھتے آئے ہیں، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر اور اللہ کی کتابوں پر سب پر ایمان لائیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، اشارہ ہے یہود کی طرف، کعب بن اشرف، ان کا مطالبہ کیا تھا، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر، کتابا من السماء، ایک کتاب آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ، بس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے۔ اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو وہ تورات لائے تھے اللہ کے پاس گئے تھے، آپ بھی ایسا کوئی آسمان سے ہمارے سامنے کتاب لائیں کہ اس میں لکھا ہو کہ آپ آخری نبی ہیں، تو ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ کو من ذالک فقالو، اس سے بس انہوں نے کہا تھا، فقالو ارنا اللہ جہرا، دکھا ہمیں اللہ سامنے، فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، بوجہ اس کے ظلم نے۔ یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا نا، تو اللہ نے ان کو بجلی کی کڑک سے فنا کر دیا تھا، ان کے ظلم، یہ ان کا ظلم تھا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، فعفونا عن ذلک، بس درگزر کیا ہم نے اس سے، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ واضح، دلیل کیا غلبہ واضح، تورات دی، کہ اس میں سب کچھ لکھا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں،
اللہ نے اس سے کلام کیا ہے، تو یہ ہے سلطان مبینہ۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔